نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کہ ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا میں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ جو حضرات صحابہ کرام کا انکار کرتے ہوں، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قرآن عظیم الشان کا انکار کرتے ہوں، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو حضرات انبیاء کرام کا انکار کرتے ہوں، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے دہریہ قسم کے کہ جو خدا کا انکار کرتے ہوں، لیکن اس پوری دنیا میں کوئی ایک شعور آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اس بات کا انکار کر سکے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ طمع، یہ لالچ، یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ مجھے 100 سال زندگی دے دے، مجھے 200 سال زندگی دے دے، مجھے 300 سال زندگی دے دے، لیکن اس خواہش کرنے والا بھی وہ یہ خواہش نہیں کرتا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں آج تک کوئی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یورپ کے بڑے بڑے سائنسدان جن کو اپنی طب میں مہارت تامہ حاصل ہے اور وہ اس بات کو دنیا سے منواتے ہیں کہ ہم تمام بیماریوں کا علاج جانتے ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک بیماری آج بھی ایسی موجود ہے کہ جس کا ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں، اور وہ ہے موت کی بیماری۔ حتیٰ کہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ایسے ڈاکٹر کہ جن کو دل کی بیماریوں کے اندر اسپیشلائزیشن حاصل تھی، ان کو یہ مہارت حاصل تھی کہ ہم جیسا دنیا کے اندر کوئی طبیب موجود نہیں ہے دل کا، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ اسی دل کے ماہر ڈاکٹر کی موت جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ایسے طبیب بھی موجود ہیں کہ جن کو یہ ناز ہے کہ ہم کینسر کا علاج بخوبی جانتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ انہی ڈاکٹروں کا انتقال کینسر جیسے مضر مرض میں ہوا ہے۔ تو پتہ لگا کہ یہ موت ایسی چیز ہے کہ جس کا علاج آج تک کوئی جو ہے نا ڈھونڈ نہیں سکا۔ تو جب یہ بات ہمارے دلوں میں راسخ ہو گئی، ہمارے دلوں میں پیوست ہو گئی کہ یار ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس جہان کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ کیا ہمیں اس کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا ہارون رشید۔ اس کے دور میں ایک بہت بڑے مذہوب بزرگ گزرے ہیں، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ۔ ہارون رشید کی طرف سے یہ آرڈر تھا اپنے محل کے سپاہیوں کے لیے کہ یہ بہلول دانا جس وقت چاہے دربار میں آنے کے لیے تو اس سے کوئی شخص بھی روکے گا نہیں، وہ صبح ہو وہ شام ہو، جب آنا چاہے وہ آ سکتا ہے۔ ہارون رشید بہلول دانا کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے، اگرچہ کہ دوستی تھی، لیکن ساتھ دل میں یہ بات تھی کہ میں سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان ہوں کہ جس کے پاس حکومت جیسی طاقت موجود ہے، اور بظاہراً یہ شخص سب سے زیادہ بیکار اور بے وقوف قسم کا انسان ہے کہ جو تارک دنیا ہے،
جس کے پاؤں پر چپل بھی نہیں ہے۔ تو ایک دن مذاق کے طور پر ہارون رشید نے ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، اس نے بہلول دانا کو دی اور کہا یہ تمہارے پاس امانت ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بہلول اگر تجھے اپنی زندگی میں کوئی سب سے بڑا بے وقوف ملے تو یہ چھڑی تو نے اس کے سپرد کرنی ہے۔ ایک طرف تو یہ اعلان کر رہا تھا کہ بہلول میری نظر میں سب سے بڑا بے وقوف تو ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر تجھے اپنے آپ سے بڑا کوئی بے وقوف نظر آتا ہے تو یہ چھڑی تو نے اس کو دینی ہے۔ بہلول دانا وہ چھڑی لیتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، ایک دن بہلول دانا کو یہ خبر ملتی ہے کہ بادشاہ ہارون رشید سخت علیل ہے، سخت بیمار ہے۔ بہلول دانا عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور ہارون رشید سے کہتے ہیں کہ ہارون رشید کیا ہو گیا؟ ہارون رشید کہتے ہیں کہ بہلول مجھے ایک سفر درپیش ہے۔ بہلول کہتا ہے کس طرح کا سفر؟ کہا ایک بہت لمبا سفر۔ بہلول کہتا ہے پھر واپسی کب ہوگی؟ کہا میاں یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ تو بہلول دانا نے کہا تو پھر اس کے لیے کوئی انتظامات بھی تو آپ نے آخر کیے ہوں گے۔ کہا بہلول اس کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے جاتے۔ کہا کہ یار میں نے کئی دفعہ آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ کسی شہر میں جاتے ہیں تو آپ کی فوج ایک پورا دستہ، ایک پوری یونٹ ادھر چلی جاتی ہے، اور کھانے کا بندوبست، وہ وہاں پر تمبو کا بندوبست، تمام جو ضروری سامان آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ تمام وہاں مہیا کر دیتی ہے۔ تو ابھی آپ کو ایک ایسا سفر درپیش ہے جہاں سے آپ نے واپس بھی نہیں آنا، تو اس کے لیے آپ نے کوئی فوج نہیں بھیجی؟ تو ہارون رشید کہتا ہے میاں اس سفر کے لیے کوئی فوج ساتھ نہیں جاتی۔ تو بہلول دانا ہارون رشید سے کہتا ہے کہ ہارون رشید تجھے دنیا کا چھوٹا سا سفر درپیش ہوتا تھا تو فوجوں کی ریل پیل تیرے آگے چلا جاتی تھی، تجھ سے آگے جاتی تھی، وہاں کھانے پینے کا بندوبست کرتی تھی، اور وہ سفر بھی چند دنوں کا ہوا کرتا تھا۔ آج تجھے ایک ایسا سفر درپیش ہے کہ جس سے تو نے کبھی بھی واپس نہیں آنا، اور اس کے لیے تو نے کوئی بندوبست بھی نہیں کیا۔ تو بہلول دانا کہتا ہے کہ آج مجھ سے بھی زیادہ بے وقوف اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ تو ہے، یہ چھڑی میں تجھے دیتا ہوں اور تو اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ۔ ہارون رشید یہ سنتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، کہتا بہلول تو نے سچ کہا کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ بے وقوف آدمی کوئی نہیں تھا۔ سکندر اعظم جس کو ناز تھا اپنی حکومت پر، جب اس کی انتقال کا وقت آیا تو اس وقت اس نے ایک وصیت یہ فرمائی کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ میرے کفن سے باہر کر دینا اور لوگوں کو یہ بتا دینا کہ سکندر جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اور یہ بھی سنتے چلیے بعض اوقات انسان کو اپنی اولاد پر، اپنے مال پر، اپنی جائیداد پر، اپنے جو ہے عزت پر ایک مان ہوتا ہے کہ میاں میرے بغیر تو یہ دنیا نہیں چل سکتی، میرے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اپنے پیسے سے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا کہ بعض اوقات انسان کو موت اس حالت میں آتی ہے کہ نہ اس کا مال اس کے کام آتا ہے، نہ اس کی اولاد اس کے کام آتی ہے، اور نہ ہی اس کی ذہانت اور اس کی فطانت اس کے کام آتی ہے۔ سرگودا کے علاقے کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص دریا کے کنارے بیٹھا تھا اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک لاش جو ہے وہ سمندر کے اوپر تیر رہی ہے۔ وہ شخص فوراً علاقے کی پولیس کو اطلاع دیتا ہے کہ ایک لاش سمندر میں تیر رہی ہے، تو آپ آئیں اور اس کو نکالیں۔
پولیس لاش کو نکالتی ہے، پوسٹ مارٹم کرتی ہے اور مقامی علاقے کے امام کو بلا کر یہ کہتی ہے کیونکہ اس کا انتقال اس علاقے میں ہوا ہے تو آپ اس کی کفن کی اور اس کو غسل دینے کی اور اس کو جنازہ پڑھانے کی ترتیب بنائیں۔ امام تھا، دیہات کا تھا، پیسے بھی نہیں تھے، تو کہا کہ بھائی میں اس کو غسل تو دے دوں گا لیکن میرے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کے لیے کفن خرید سکوں۔ تو پولیس والوں نے کہا کہ پھر آپ یہ کام کریں کہ آپ جو علاقے میں لوگ ہیں ان سے چندہ کر لیں۔ امام صاحب نے مسجد کے سپیکر پہ اعلان کرنا شروع کیا اور آدھا گھنٹہ اعلان ہوتا رہا، کوئی ایک آنا لا رہا ہے، کوئی دو آنے لا رہا ہے، اور پیسے جو ہیں اکٹھے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ دیہاتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے تو چیزیں ہوتی ہیں، گندم ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں، موجود ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی اپنی زمینوں کی آمدن ہوتی ہے، لیکن پیسے جو ہیں وہ اتنے لوگوں کے پاس نہیں ہوتے۔ تو جس کے پاس جتنے تھے، ایک آنا ہے، دو آنے ہیں، 10 روپے ہیں، 20 روپے ہیں، وہ لے کے آ رہے ہیں، کفن کے لیے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ آدھا گھنٹہ اعلان ہوتا رہتا ہے اور اس بندے کے کفن کے پیسے آدھے گھنٹے کے بعد پورے ہوتے ہیں۔ اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن دیا جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، بات ہی گئی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ 3 سے 4 ماہ گزرتے ہیں، کیس کی تو تحقیقات چل رہی ہوتی ہیں، اتنے پولیس والوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فلانے علاقے کا سرپرست تھا اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کے پھلوں کے باغات تھے اور کنالوں میں نہیں، ایکڑوں میں تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس وقت اس شخص کا انتقال ہوا اس وقت اس کے اکاؤنٹ میں بینک بیلنس کے طور پر 6 کروڑ روپیہ موجود تھا، اور ساتھ اس کے 4 جوان العمر بھی بیٹے بھی موجود تھے، لیکن اس کو کیا خبر تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے کفن کا کپڑا بھی چندہ کر کے اکٹھا کیا جائے گا۔ اور شاعر نے کہا نا کہ وارث مان نہ کریں اپنے وارثاں دا، رب کدے بے وارث کر ماردا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ سب کچھ اس کے کام نہیں آتا۔ تو جناب ہم نے بھی اس سفر کی تیاری کرنی ہے جس میں ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ چلے گئے۔ ایک دن ایک بزرگ تھے، وہ بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں، بادشاہ کا لشکر آتا ہے اور بادشاہ اس فقیر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم اس بازار میں کیا کر رہے ہو؟ تم تو تاریک دنیا قسم کے لوگ ہو۔ تو بزرگ جواب دیتے ہیں کہ بھائی میں لوگوں کی رب سے صلح کروا رہا ہوں۔ تو بادشاہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ بزرگوں کیا بات بنی، کیا ہوا؟ کہا آج رب تو مان رہا ہے لیکن یہ دنیا والے نہیں مان رہے۔ بات ای گئی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہی بزرگ ایک دن قبرستان میں اسی بادشاہ کو ملتا ہے۔ بادشاہ سلام کرتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے کہ بزرگو آج اس قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کام۔ کہا کون سا کام؟ کہا بندوں کی رب سے صلح کروا رہا ہوں۔ تو بادشاہ کہتا ہے کیا بنا؟ کہا آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا۔ تو یہ جو ہمیں چانس بائی چانس مل چکا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس چانس سے فائدہ حاصل کریں۔ نہ جانے ہمیں موقع ملے نہ ملے، نہ جانے ہمیں وقت ملے نہ ملے، آج جو یہ چانس ملا ہے اس چانس سے ہم فائدہ حاصل کریں اور اپنی عاقبت، اپنی آخرت کی فکر شروع کریں۔ اور آخرت کی فکر حاصل ہوگی شریعت پر عمل کرنے سے، نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے سے۔ دیکھیں نا، ایک انسان جو ہے، مثال کے طور پر ہمارے ملک میں فوج کا محکمہ بڑا مشہور ہے کہ اس کے اندر بڑا جو ہے وہ ایک
نظم اور ضبط ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کو وہ قانون بتایا جاتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے، یار اس کے اندر تو میں نہیں رہ سکتا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ فوج کے بڑے بڑے لوگ 50 60 سال اس محکمے میں گزار دیتے ہیں، 40 سال گزار دیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں لگتا۔ لیکن باہر والے آدمی کو یہ بہت بھاری محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس ماحول کو ابھی تک سمجھا نہیں۔ اسی طرح شریعت کا معاملہ ہے، شریعت کو ہم نے سمجھا نہیں، اسی لیے ہمیں بڑی بھاری محسوس ہوتی ہے، بوجھل محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم اس کے اندر آ جائیں گے تو پھر یہ ہمیں حلوے کی طرح لگے گی، بڑی نرم لگے گی۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر شریعت کا نفاذ کرنا ہے۔ اور جب شریعت کا نفاذ اس ملک میں ہو گیا تو پوری دنیا کے لوگ اس دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔